السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک ہم نظر کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی طرف جو خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میری مراد اس کائنات کی بلکہ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اس عظیم ہستی کی آج ہم یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ذکر کرنے سے پہلے کائنات کو اپنے ہوش و حواس سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں اس طرح سے کھینچیں۔ صحابہ سے پوچھا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی اور جنت میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جانے والی 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران، دوسرے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، تیسرے کہا خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمۃ الزہرا۔ اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین عورتوں میں 4 عورتوں کا شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ تو بات ہوئی، اب حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، چاہے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک، طبری تاریخ میں، کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں، جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس یاد کو تازہ کرنے کی۔ آپ بھی اگر سب توجہ سے سنیں گے کہ وہ سیدہ کون تھیں، کیا مقام تھا ان کا، علو مرتبت، تو آپ کے اندر بھی احساسات ایسے جاگ جائیں گے۔ قسم خدا کی، جب بھی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ محبوب رسول پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبوب ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، اور جیسے ہی آپ باہر آئے تو آپ کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن پہلے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا۔ پھر حضرت امام حسین آئے تھوڑی دیر بعد، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، پھر ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی رسول اللہ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے،
انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تو یہ چاہ لیا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے۔ اور یہ آیت ایک تو نہیں، تمام محدثین کا، شارحین حدیث کا، سب کا اتفاق ہے یہ آیت اسی گھر والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اہل البیت سے مراد یہاں پر کوئی اور گھر والے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے۔ خاص طور پر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے آیت آئی۔ اور ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے حضور گزرتے بھی تھے نا، مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کے لیے، نماز کے لیے، تو گھر کی طرف رخ کرتے تھے اور پھر پکارتے تھے اے اہل بیت اٹھو نماز کے لیے، پھر آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت آؤ نماز کے لیے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر برائی کو دور کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے یہ آیت پڑھتے تھے، صحابہ کو یقین کے ساتھ یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کے مصداق یہی گھر والے ہیں۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حدیثیں اتنی ہیں کہ وہ ایک محفل میں سما بھی نہیں سکتی۔ میں مختصر محفل کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بعثت کے 5ویں سال یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، کروڑوں مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ سے ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی 6 اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز۔ تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ انما فاطمۃ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبها احبنی، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے۔ فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ پر ارشاد فرمائی، مختلف روایات ہیں جس میں یہی آپ کو مفہوم ملے گا، بیان یہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر ہمیشہ یہ فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی لیے اب آپ کو یہاں پر میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور کی صحبت کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے تھے؟ صحابہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، اب مجھے بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا حضور کو سننے والا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اسلام لانے میں پہلے تو ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صرف آپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 3 سال کا فرق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال پہلے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد، لیکن اکثر
جوانی کے ایام حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بیچ میں بات؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے کیا یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس کو ساری حدیث کی کتابوں میں آج نقل کیا گیا ہے؟ بخاری سے لے کر کے مشکات تک ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو کیا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا وہ کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے، حضور کی وفات کے بعد اس پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا گیا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. اور آج مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، حضور کا محراب آج بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب حضور کی جالیوں سے قریب میں جو مسجد نبوی اصل تھی. میں ایک بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، ہم بھی جہاں امامت کیے ہیں آپ بھی جا کر کے دیکھیں، محراب بنی ہوئی ہے. آج ہم امام ہیں، کل کوئی اور امام، ان کے بعد کوئی اور امام، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے دوسرا امام آئے گا بھی تو وہیں کھڑا ہوگا نا، تیسرا امام آئے گا تو بھی وہیں کھڑا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر اپنے خلافت کے زمانے میں اس محراب کو آگے کر دیا اور حضور کے قدم جہاں ہوتے تھے وہاں پر اپنی پیشانی رکھنے کا جگہ بنا دیا. کہا اب اس کے بعد اس جگہ پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب و احترام رکھتے تھے. اور پھر سارے امام اور وہاں سجدہ کرتے ہیں جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے. اس کے بعد میں یہاں پر یہ نقطہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ابو بکر صدیق جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت کرنے والے، پھر کیا وہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر کے حضور کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آج یہ کہاں سے روایتیں لائی گئی ہیں، کہاں سے امت میں انتشار و افتراق کے لیے پھیلایا گیا ہے کہ خلیفہ اول نے ان کا حق مارا، حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئیں. میرے عزیزو یہ تو ہمارے لاجک بھی نہیں سمجھ میں آتی یہ سب چیزوں میں. اب سنیے، بات چل رہی ہے فضائل و مناقب سیدہ کائنات کے بارے میں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ نے بیان کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سے شیعہ حضرات اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر وہ لعنت بھیجتے ہیں آج بھی، کیونکہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابل میں آ گئی تھیں. بہت سارے معاملات لے کر امت میں ایک بہت بڑی دراڑ پیدا کر دی گئی. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایتیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب حضرت فاطمہ کو دیکھتی تو ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا. جب وہ آتی تھی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، فاطمہ کی چال چلن ہو بہو ایسی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ آتی تھی تو منظر ہی بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات ہوں کوئی ہوں، جیسے ہی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا، اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. ایک لفظ سیدتو نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے. اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدتو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور یہ فرماتے ہیں پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں. وہ کیسے انعامات تھے. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئیں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی. کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے. حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھیں. چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں. اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت. سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھیں. ہر چیز کو کبھی بھی پوری زندگی، اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ. یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی. وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی. لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے. تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان. آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے. شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے. جھگڑے تو دور کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی. اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے. ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ. ننھی عمر تھی. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا.
میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنسو نکل آئے، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا۔ لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے، اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے، کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ، لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو، اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی، اور 2 ہجری تھی۔ 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ توجہ کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے۔ 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی۔ پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے، کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر نے بھی بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو۔ حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے، اور کچھ درہم بھی تھے، مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو۔ اس وقت مہاجرین کی بات ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی۔ اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا، ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا۔ 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا،
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زیرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا. اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو. جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا, جہیز کیا تھا, جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے, روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2, اور بسترے کس طرح سے, کھجور کے چھال کے. 4 تکیے تھے, ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا, اور مٹی کے کچھ برتن تھے, ایک چارپائی تھی, اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن, ایک پانی بھرنے کا, کپڑے دھونے کا برتن, جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں, بکیٹ کہیں, جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے, اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی, رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتہ چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو, اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا, اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے, اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو, مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے, غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی, اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ, وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں, بھکاری کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی. کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی, مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں, وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں, اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ, کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو, شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی, علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو, طاقتور ہو. ہر جگہ پر, ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے, معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں, اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں, عورت کے گھر سے ہم لے لیں. بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے, اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بھیج دیا, جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا, وہ تو بڑا مالدار ہے, وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے, اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے, بہت برا رواج ہے.
امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا, میلاد شریف کا جلسہ تھا, 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو. اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر 12 نہیں الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے, ممبر پر کھڑے ہوئے, اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا, تم بدلو, تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی, مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا, پکا ارادہ بھی ہے اس کا, لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے, اس کا باپ چھوڑتا کہاں ہے. ابھی کی بات ہے, ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا, اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے, بڑے گھرانے کا ہے, لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی تقریروں میں میں نے بہت بار سنا ہے, پورا ارادہ وہی ہے, آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تو اتنا اچھا ہے, ہینڈسم ہے, ساری چیزیں ہیں, لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے. یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے. یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے نوجوانوں کو. اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں. ماں باپ کی فضیلت, ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر, ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں, لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے, وہ میرا باپ ہو میری ماں ہو, تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا. پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے, میرا نبی کیا چاہتا ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں. نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں. شادی خوب اچھی کرو, تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں. ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے, جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ, انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا. نہیں, خالی 1-2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو, بس نکاح اس میں ہی کر لو, اجلا کرتا, بس اتنا ہی. نہیں, خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس, تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو. حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے, تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں. انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں, اور صرف جا نہیں رہی تھیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں. اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں, دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے. آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں, اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی, ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں. انہوں نے کہا, اے
انصار مدینہ کی خواتین. آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت علی کے گھر جا رہی, یا حضرت حفصہ نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا, اے خواتین, اے مدینے کی عورتیں, سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو, اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں, اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں. اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا. دلہن کو جب اتارا جاتا ہے, یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں. پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا, اور اس کے بعد پانی منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا, اے اللہ, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت فرما, اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ, ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما. اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی. یہ بیان اس لیے میں نے کہا, یہ کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں. خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں. ہاں, کراس لمٹ کو کراس نہ کرو, باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے. اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں, عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے ایک دن پہلے, 2 دن پہلے, یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں. اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں, ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں, ان کی ہلدیاں, یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے, عورتیں مہندی لگاتی ہیں, ہلدی لگائیں, اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے, کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم. ہاں, بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ, دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں, لگا رہی ہیں, یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے, اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. دولہے کے لیے ہو, دلہن کے لیے. دولہا بیٹھا ہے, اس کے لیے صحرا پڑا جا رہا ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے, اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو, تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں, اس سے بھی منع نہیں ہے, اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں, یہ صحرا پڑھنا رواج رہا, بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا, اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں, ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے, جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں. ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں, چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے, دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں, جیسے مزاح کے لیے ہوئے, تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں,
ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو، تم شیروانی پہنتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث میں آئے، وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ایک فارمولا دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں، اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو. کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے، اس نے قبول ہے کہا، پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو، نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے، مہندی لگانا ثواب ہے، ہلدی لگانا ثواب ہے، میں نہیں کہتا. مباح چیزیں ہیں جس پر ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ، ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے آدھے لباس، وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں، وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن، تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو، اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں، تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا، حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی. وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. ایسے حالات نہیں ہیں، آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا، اس عورت پر جن آیا، مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے. ماہو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا. وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے. تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے. اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے.
اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر، جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے، جو اونٹنی معجزہ تھی. وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا، اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی، اور خواتین بھی ہوں گی، 70,000 خادمائیں ہوں گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح. قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں گی، کیا قسمت والی ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی. کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے. تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے، بال کھلے رکھ کر کے، ننگے کپڑے پہن کر کے، آدھے لباس میں. ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو، اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے. آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے. آج کے یہ حالات نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی. خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے. یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں. اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو. عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا. عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ. اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں. پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں. کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے. کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو اتنی غیرت تھی کہ دیور بھابھی کو نہیں دیکھتا تھا، برسوں ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں رہتا. آج خاندانی معاملات کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر تو ہے، لیکن یہاں تو مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا انہیں دیکھے ایسا آدمی بے غیرت ہے، اس کی مردانگی نہیں ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے. اور غیرت والا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کی طرف کوئی نہ دیکھے. غیرت مند مرد
اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میری عورت کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے. وہ اپنی عورت کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے. اسی لیے آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی جرم کے برابر کے شریک ہیں. جب تیار کر کے لے جا رہے ہو تو کس طرح سے لے کر کے جا رہے ہو یہ بھی دیکھو. قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. وہ کپڑے کیا پہننا چاہتی تھی اور تم کیا پہنا دیے, اور اگر آدھے کپڑے پہننے کے لیے وہ آ گئی تو کہا چلے گا, چلو سب تو پہن کے آ رہی ہیں, تم بھی پہن کے چلو. کچھ مردوں کی یہ بیماری ہے, ان کو یہ لگتا ہے میرے کلیگز ہیں, میرے فرینڈز ہیں, ان سب کی بیویاں تو بالکل فیشنیبل لباس میں ہیں, تم کہاں سے یہ پرانے لباس میں جاؤ گی؟ ہاں دوپٹہ شلوار قمیص یہ کہاں سے, یہ حجاب نقاب ہو. دیکھ میرے فرینڈز کی ساری عورتیں تو ہاف کپڑوں میں آئی ہوئی ہیں, کٹس میں آئی ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں اس کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی عورت کو وہ بھی ننگا کر جاتا ہے. اس جرم میں کتنے لوگ شریک ہو گئے انہیں اندازہ بھی نہیں. اسی لیے اے نوجوانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو. عورتیں تمہارے پرچار کے لیے نہیں, تمہارے آنکھوں کے سکون کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے, تمہاری بیویوں کو, تمہارے گھر کی عورتوں کو. مجھ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی سینٹرل جیل میں لے جایا گیا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے والے, حالانکہ قانونی طور پر نہیں, جیل کے سپرنٹینڈنٹ نیا وہ آئے ہوئے تھے. 27 سال کی جوانی, IPS, اور خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ کس کو لا رہے ہیں جیل میں. تو مجھے اپنی آفس میں بٹھا کر کے 1.5-2 گھنٹے تک بہت سارے سوالات کیا, اور ان میں سے ایک سوال پر بار بار وہ فوکس کر رہا تھا. مجھے پتا تھا وہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا. اس نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام میں اتنا کٹرتا کیوں ہے, عورتوں کو اتنا زیادہ بند کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا ہم کسی بھی عورت کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے کہ برقع پہن لے, اللہ کا حکم سناتے ہیں. اب اسے اللہ تعالی کا حکم پسند ہے تو عمل کرے. ہم کسی کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتے. لیکن وہ کہتے پھر بھی کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں سے مجبور ہیں, 4 دیواری میں بند ہیں, ایسی ہیں ویسی ہیں. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے, کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے. کیوں آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے, تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے, خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں, غیر مسلم عورتوں میں بھی, ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے. ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی ہیں, جانتے ہوں گے آپ. ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں, یہ پرانا رواج ہے. کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے, اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے. سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی. یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں, اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے, کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو. بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں. سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے, اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں, تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی ہے تو ساری دنیا کے لیے وہ بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. سیدہ کائنات جب آئیں اپنے گھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر, تو گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی. بڑے باپ کی بیٹی تھی, رسول اللہ کی بیٹی تھی, عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں, جن کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. حضرت علی کے گھر آئیں, مختصر سی آمدنی پر وہ صبر کرتی تھی. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں
تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے سننے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں میری شکایت. کچھ چھوٹی سی بات پر تکرار ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان میں کیا کروں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا، فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی تم علی کو ناراض کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے، اور تم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو وہم و گمان سے زیادہ ہے. یہ کہا حضرت علی پیچھے سے سن رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو. یہاں پر ایک بات ہے، بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا، آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا، ہاں کیا بولا تجھ کو، تیری ساس ایسا بولتی ہے، تیرا سسرا ایسا کرتا ہے، تیری نندیں ایسا کرتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے، پنچ بٹھائیں گے، لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے، آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے، فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو، علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ، کم چیزوں میں، چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے، شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں، سب ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی، وجہ کیا ہے، وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے، ابھی کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں، رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا. تو یہ لڑنے لگ گئی، اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکے، لاڑ و پیار، محبت، ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی، ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی. آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے. کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا. ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے علاقے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکر میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر. کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا. اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا. کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی،
اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا، ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں، اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے ہی مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو، تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی، میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں۔ اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی، پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات۔ کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے، شدت کی گرمی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا، چلو چلتے ہیں۔ ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو۔ ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے، انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں ہے۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی، کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا۔ اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے تو منت کر لی تھی۔ یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں، آیات کا شان نزول ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں۔ منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا۔ گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ، اور منت کے روزے تھے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی، جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی گھر میں، 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے۔ شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں، اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دے دی۔ ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں، 1 دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا۔ حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے۔ شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے، پھر روٹیاں بنی۔ آج پھر روٹیاں بنی تھی، ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ پھر 5 روٹیاں اس کو دے دی۔ 2 روزے اسی طرح چلے گئے۔ تیسرا روزہ تھا منت کے، اور پانی سے سحری ہوئی، تیسرا روزہ۔ اور اس کے بعد شام کا وقت، حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دے دی۔ تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے،
صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری. یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ پیٹ سے لگ چکے تھے، وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے، اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا. حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے. اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا. اور قرآن کی یہ آیت آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی. وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو. وہ کیسا گھرانہ تھا، حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے. نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں. حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ بیٹی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ. حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ. حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے. انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں، تو حضرت فاطمہ وہی کپڑے پہن کر کے اس شادی کی محفل میں جہاں گئی، وہاں تو عورتیں بڑے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر کے آئی تھیں، سب مالدار عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں. حضرت فاطمہ اس دعوت سے جلدی واپس آئی اور تھوڑی سی غمگین تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پوچھا فاطمہ غمگین کیوں؟ کہا وہاں تو سب عمدہ عمدہ لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بیٹی پرانا لباس پہن کر گئی ہوئی تھی، کہیں وہ مجھے ہلکا نہ سمجھ رہے ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کون کون عورتیں تھیں؟ کہا فلاں فلاں. حضور نے عورتوں میں سے کچھ کو بلایا، ان عورتوں میں ایک کو پوچھا کیسی تھی دعوت؟ وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایک طرف، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے. دوسری عورت کہتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنا عمدہ لباس پہن کر کے آئی تھی. سب عورتیں یہ کہنے لگی، وہ سب چلی گئی تو حضور مسکرائے. حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ میں تو یہ پرانا لباس پہن کے گئی تھی، یہ عورتیں کیسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اللہ نے تیرے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے وہ دنیا کا سب سے عمدہ کہلاتا ہے. ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کا سب سے عمدہ لباس بنا کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا میں نے تمہارا نام ہی فاطمہ رکھا، جو تم سے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر دیتا ہے. اب سنیے جو اہل بیت کے گھرانے کی سخاوتیں ہیں، اللہ اکبر. اسی لیے ہم بھکاری ہیں اس دربار کے اور اس آستانے کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے کے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اور بہت سارے بزرگوں نے فرمایا، ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، ایک عمل بھی، پھر کسی اور موقع پر اس کا تفصیلی عمل میں بتاؤں گا. ایک نماز بھی ہے
اور اس میں دعا بھی ہے، اور اس کا ایصال ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو کرو، اور کچھ نہیں، حضرت فاطمہ سے صرف اتنی ریکویسٹ کر کے سو جاؤ، یا سیدہ کائنات میری یہ حاجت ہے، بس رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کر دیجیے۔ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ اگر تمہاری حاجت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ نے پیش کر دی تو مجال ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہیں اس کی اجابت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کی کسی بات کو حضور کبھی رد نہیں کرتے۔ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کبھی کوئی وسیلہ پیش کرتے تو اہل بیت کا پیش کرتے تھے۔ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کوئی ناراضگی دیکھتے تو حضرت فاطمہ کو بیچ میں کر دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ اگر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آسان ہو جاتا تھا، آسان ہو جاتا۔ اور آپ نے وہ مشہور روایت یہ بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے، غار سجدہ ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ کی کوہ میں، جہاں حضور پاک اپنا سر رکھ کر کے رو رہے تھے امت کی مغفرت کے لیے۔ اور صحابہ کو جب پتہ چلا تو دھیرے دھیرے وہاں صحابہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ پر پہنچے، اور یہ کافی وقت گزر چکا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ دیکھ کر کے۔ حضرت ابوبکر نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہمارے نبی کو؟ اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تمہارے نبی کون ہیں، لیکن ہاں اس پہاڑ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے، کوئی بہت درد سے روتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی جو اس درد کے ساتھ رو رہا ہو، اور جا کر کے قریب دیکھے تو کس کے لیے رو رہے تھے؟ ہم اسی گنہگار امت کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کئی صحابہ وہاں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پھر اخیر وقت میں سب نے یہی مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سر اٹھائیں گے تو حضرت فاطمہ کی بات پر اٹھائیں گے۔ حضرت فاطمہ سے جا کر کے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں اور اٹھا نہیں رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت پہ بہت بار ہو جائے، تکلیف بڑھ نہ جائے، حضور رو رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت فاطمہ مکمل حجاب میں حضور کے پاس تشریف لائیں۔ جب روتے ہوئے دیکھا تو یہ فاطمہ وہ ہیں جو 4 سال کی عمر سے بھی اپنے باپ کے اطراف دفاع کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ جب مکہ والے حضور پر حملہ کرتے تھے، جب حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، وہ حملے اپنے اوپر لے لیا کرتی، حضور کے دفاع میں، ڈیفنس میں کھڑی رہتی۔ آج جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے وہ رو پڑی، کہا یا رسول اللہ اپنا سر اٹھا لیں۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ سر اٹھا لیں، وہ جانتی تھی کہ میرے آقا راضی ہوں گے تو کس بات سے راضی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو اچھی طرح معلوم تھا ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا قریب سے جانتی ہے، اندازہ بھی نہیں آپ کو۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کے جسم پر بار ہو جائے گا، سر بھاری ہو جائے گا، آپ سر اٹھا لیں، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی قسم دیتی ہے رب ذوالجلال کی، آج کے بعد سے میری موت تک کوئی رات ایسی نہیں ہوگی جو رات میں آپ کی امت کی مغفرت کے لیے نہ گزارتا ہوں۔ ہر رات آپ کی یہ بیٹی فاطمہ آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ جیسی ہی یہ بات سنی میرے آقا نے سر اٹھا لیا۔ اس وقت بھی صحابہ جانتے تھے کہ کوئی بات اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضرت فاطمہ کی ہے، وہ مقام تھا اس سیدہ کائنات کا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها احبنی ومن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ایذا دی، جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص ایسا بھی آیا
جو بنو سلیم قبیلے کا تھا، وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تلوار نکال لی اور کہا اس کا میں ابھی خاتمہ کرتا ہوں جو گستاخی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نئے آنے والے شخص کو آخرت کے متعلق بیان کیا، تو چند باتیں حضور نے ایسی بیان کی کہ وہ پشیماں ہو گیا، شرمندہ ہوا اور فوراً حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا اپنے آپس میں، اس سے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنے قبیلے بنو سلیم کا سب سے غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے یہاں پر جو اس کے پہننے کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس کے کپڑے کا انتظام میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری دے؟ حضرت سعد ابن عبادہ مدینے کے انصار صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ صحابہ سب آپس میں اس طرح سے شیر و شکر تھے کہ ایک دوسرے پر جانثاری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب جو بات کہنی ہے وہ یہ، مدینے میں مسجد نبوی کے آس پاس جتنے لوگوں کے گھر تھے سب کے پاس گیا، کسی کے گھر میں کوئی اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ آئے ہوئے شخص کو کھلائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر اخیر میں ایک ہی گھر تھا، وہ حضرت فاطمہ کا۔ میں وہاں گیا اور باہر کھڑے ہو کر کے کہا، پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے کھانے کے انتظام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا، کہیں کھانا ہے نہیں مدینے میں آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر میں پچھلے 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو۔ اپنی وہ چادر دی جو رسول اللہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، کہا جاؤ شمعون نام کا ایک یہودی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ بیچ دو، وہ جانتا ہے اس کی قدر جانتا ہے، اور اس سے جو مال ملے وہ لے کر کے آؤ، میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر لے کر سلمان فارسی گئے۔ ان کے گھر میں کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پھر کل دیکھ لیں گے آگے دیکھ لیں گے، جو ہے وہ بیچ کر کے مانگنے والے کو کھلا دیا جائے یا مستحق کو دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شمعون کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے بعد رو پڑا اور کہا یہی وہ چادر ہے جس کا ذکر ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، اور یہ وہ چادر کے بارے میں نے سن رکھا تھا اپنے بزرگ علماء سے کہ یہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس چادر کی عظمت تم نہیں جانتے۔ وہ شمعون کہنے لگا اور اس کے بعد سنا روایات میں کہ وہ ایمان لے آیا، یہودیت سے اسلام میں آ گیا، اور جو کا آٹا یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب لے کر کے حضرت سلمان فارسی کے پاس دیا، چادر بھی بھیج دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ جو کا آٹا لے کر کے آئے، اب سنی حضرت سلمان فارسی لا کر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی چادر کے بدلے یہ ملا۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ کے پاس آیا وہ مال، آٹا یا جو کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب پکا کر کے حضرت فاطمہ نے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہ دینا، رسول اللہ کا مہمان ہے اسے کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہ لیتے ہیں اور پلٹ کر کے کہتے ہیں آپ کے گھر میں بھی تو کچھ رکھ لو، آپ کا ہے کھانا، آپ کی ہیں روٹیاں، آپ بھی تو کچھ رکھ لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہمارا اللہ مالک ہے، جو آیا ہوا ہے اس کو پہلے کھلا دو۔ یہ لجپال گھرانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا سخی گھرانہ تھا، کبھی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد جب یہ بات آئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر وہی فضیلت نازل ہوئی جبرائیل امین کی طرف سے کہ اللہ آپ کی بیٹی سے راضی ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات اور میں کہتا ہوں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے مناقب بیان کرتے کرتے آپ پوری رات سنیں گے۔ میں نے وہ پوری حدیثیں
آپ کے سامنے رکھی نہیں، جو بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ترمذی کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں. اتنی حدیثیں ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئی ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کے شان کو کس طرح بیان کیا. یہ محفل شیعوں کی محفل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں زہرا کی بات کی جاتی ہو وہ صرف شیعوں کی محفل، ہرگز نہیں. سنیوں کا سب سے بڑا حق ہے زہرا کا ذکر کرنے کا، اور ہم تو اس وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، مناقب ہم بیان کرتے ہیں، فضائل ہم بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقارہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ایک بڑی اور بات آپ کو سناتا ہوں. ایک بار سنا حضرت عثمان غنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت میں بلایا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عثمان کون ہیں؟ ارے غنی ہیں، مدینے کے رئیس ہیں، مالدار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی، کھانے بنائے، جو کچھ بھی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ سے ہی چلتے رہے اور حضور کے ہر قدم کو گن رہے تھے. اور جیسے حضرت عثمان کے گھر تک پہنچے، حضور نے پوچھا عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعزاز بخشا میرے گھر کو، آج تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. ایک غلام آزاد کرنا آسان بات نہیں. آج کے زمانے کے تقریباً یوں سمجھ لو کہ 50 لاکھ روپے دے دینا، 1 کروڑ دے دینا، بڑی قیمت ہوا کرتی تھی غلاموں کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کی نیت ہے. اور اتنی بڑی بات تھی، لٹائیں. یہی تو بات کہتے ہیں کچھ لوگوں کو تو عثمانی ہونا چاہیے. میلاد میں اگر ہم لٹاتے ہیں تو یہ عثمان غنی کی بات ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ حضرت عثمان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں کہ رسول اللہ جتنے قدم رکھے اتنے غلام آزاد کرو. وہ حضرت عثمان تمہیں جواب دیں گے. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو دلیل نہیں پوچھے گا. محبت میں ہر شے نچھاور ہے. ارے محبوب کا دیا ہوا ہے اسی پر نچھاور کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم ناجائز کاموں میں نہیں لٹاتے، حرام کاموں میں نہیں لٹاتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد، حضور کے آنے کی آمد، حضور کی آمد کی خوشی میں اگر ہم چراغاں کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی؟ ہمارے جھنڈوں سے تکلیف ہے، ہمارے لائٹوں سے تکلیف ہے، ادھر روشنی ہوئی ادھر اندھیرا ہو گیا. یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں یہ اسراف ہے، اسراف ہے. اتنا میلاد میں تم لوگ خرچہ کرتے ہو، اس سے کتنے ہاسپٹل بن جاتے ہیں. تمہاری بیٹیوں کی شادیوں سے ہی ہاسپٹل بنتے ہیں، میلاد سے ہی کیوں؟ عزیزان گرامی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اتنے آزاد کر دیے، دعوت بھی ہو گئی. حضرت علی رات کو گھر میں آئے، غمگین تھے. حضرت فاطمہ نے پوچھا میرے رفیق حیات غم کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج میرے بھائی عثمان نے ایسی شاندار دعوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آئے اور وہ قدم گن رہے تھے حضور کے، اور ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا. میں یہ تمنا کر رہا ہوں کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں بھی ویسی شایان شان حضور کی دعوت کرتا. میرے پاس اتنا مال نہیں عثمان کے برابر کا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے سرتاج آپ جائیں رسول اللہ کو دعوت دیں، ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے. حضرت علی نے کہا فاطمہ کہاں سے انتظام کرو گی؟ کہا آپ رسول اللہ کو دعوت دے کر کے آئیں اور آپ بھی قدم گنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی گئے. یقین بھی تھا حضرت فاطمہ پر، کہہ رہی ہے تو ہو بھی جائے گا. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا آج میرے گھر پر تشریف لائیں. حضرت علی کی دعوت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. حضرت علی بھی، کیونکہ حضرت فاطمہ نے کہا تھا، قدم گنتے ہوئے گئے. جب گھر تک پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے گھر میں جو دعوت تھی بیٹھے رہے. اور اس کے بعد دعوت تو ہو گئی. حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ حضور کے اتنے قدم پڑھے، عثمان نے اپنے مال سے غلام تو آزاد کر دیے تھے، ہم کیا کریں گے؟ حضرت فاطمہ مصلی بچھا کر کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ تیرے رسول کی بیٹی کی لاج رکھ لے. اس کے شوہر نے تیرے نبی کی دعوت کی ہے اور خواہش یہ کی ہے کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد ہو. اے مولا تو اس خواہش کا اور میری اس
تمنا کی لاج رکھ لے، بھرم رکھ لے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی اور رب نے حکم فرمایا آج آپ کے گھر، علی کے گھر تک جتنے قدم پہنچے ہیں، پڑے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نے 100 جہنمیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ یہاں غلام آزاد ہوئے، ان کی دعوت میں جہنم سے آزاد ہوئے۔ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے گھرانے کی تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جب وہ خواہش کر لیں تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ جو چاہ لیں اللہ کے پاس وہ سب ہے، بلکہ اللہ فرماتا اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ جو یہ چاہ لیں، اہل بیت کے لیے کہا گیا، اللہ والوں کے لیے کہا گیا، اور ان کے متعلق قرآن کی کئی آیتیں، ایک دو نہیں کئی آیتیں ہیں۔ یہ جب چاہ لے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ گھرانہ جن کے بارے میں امام حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زمن حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور اسی لیے اہل بیت اطہار کی جو تعظیم و تکریم کے معاملات ہیں وہ سنیوں سے سنا کریں تو ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آپ کا ایمان صرف تازہ نہیں اتنا بلند ہو جائے گا جس کو میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی۔ محبت کرو اہل بیت سے۔ میرے آقا کی ایک حدیث ہے علموا اولادکم ثلاث، اپنے بیٹوں کو 3 چیزیں سکھا دو۔ کیا ہے؟ حضور فرماتے حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پر حضور کے اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن عظیم سکھاؤ۔ یہاں پر بہت دنیا بھر کی چیزیں نہیں بتائی گئی، یہ 3 چیزوں میں فرمایا گیا۔ جو رسول سے محبت سکھائے گا اور اہل بیت سے سکھائے گا اور قرآن سکھا کر کے جائے گا، یوں سمجھ لو وہ اپنے بیٹے کو پوری دنیا دے کر جا رہا ہے، آخرت بھی دے کر جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ کہ اپنے بیٹوں کو یہ سکھاؤ۔ کیوں؟ اپنی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا، اور یہی وجہ ہے مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و عترتی، ایک قرآن پاک ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن سمجھائے گا کون؟ وہ اہل بیت کی زندگی ہے۔ اسی لیے ایک آیت اگر میں پڑھ دوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، مدد صبر سے اور نماز سے۔ اس آیت کی تشریح کون کر کے دکھائے کہ صبر سے مدد کیسے مانگی جائے، نماز سے مدد کیسی مانگی جائے؟ تو ایک آیت کو سمجھنا ہو تو پورا کربلا سمجھ میں آ جائے۔ حسین اعظم اپنی زندگی سے تمہیں کر کے دکھائیں گے، زندگی بھر صبر کیا، ان کے وطن کو دور کر دیا گیا، ان کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، مدینہ چھوٹ گیا صبر کیا، مکہ چھوٹ گیا صبر کیا، قافلے بغیر کسی ہتھیاروں کے چلے، کربلا میں پانی نہ دیا گیا صبر کیا۔ صبر ہی سے تو مدد مانگتے رہے، صبر ہی سے مدد مانگتے رہے۔ سامنے اپنے بچوں کو ان کے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، صبر ہی تو کیا، کیا واویلا کیا۔ ایک روایت کہیں بتا دیں کہ امام حسین نے کربلا میں ماتم کیا ہو، واویلا کیا ہو۔ ارے ان سے محبت کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جواں بیٹوں کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، وہ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھاتے لائے۔ وہ کبھی کوئی روایت نہیں بیان کی جا سکتی کہ امام حسین واویلا کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے کربلا میں، نہیں، ان کی شجاعت اور ان کی صبر۔ اور اخیر میں دنیا نے دیکھا کہ امام حسین لڑتے لڑتے کس حالت میں شہید ہوئے؟ نماز کی حالت میں۔
زندگی حسین کی بتاتی ہے صبر سے شروع کرو، نماز پہ ختم کرو. یہی آیت کا مصداق ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. کر کے دکھایا تو اہل بیت نے دکھایا ہے، ایک بھی نہیں، اہل بیت کی زندگیاں اس کی شاہد ہیں. بہرحال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آج ہم نے نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے، اپنی محبتوں کے عقیدت کے گلہا پیش کیے ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ محفل خوشبو والی ہوتی ہے جس محفل میں حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں نے ذکر کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا اور ان کی جوانی کا اور ان کی شادی کا بھی ذکر آپ نے سن لیا. حضور کی بعثت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد، اور ہجرت کر کے آئیں تب اس وقت 8 یا 9 سال کی عمر تھی. اور جب مدینہ طیبہ میں 2 ہجری ہوئی تو حضرت علی سے نکاح ہو گیا. حضرت علی سے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے 4 بچے ہوئے، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، اور 2 بیٹیاں، ایک سیدہ زینب ایک سیدہ ام کلثوم. 4 اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئیں، اور 2 تو وہ ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین جن کا نام خود رسول اللہ نے رکھا، اور حضرت زینب اور ام کلثوم 2 بیٹیاں. اس زندگی کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ کئی قبیلوں کے لوگوں نے یہ مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم اپنی بیٹیاں علی سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں، علی سے ہماری بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو منع کر دیا، پھر منع کر دیا، پھر منع کر دیا. 3 بار حضور نے فرمایا جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں ہے علی کو دوسرا نکاح کرنا ہی حرام ہے. صرف شریعت میں ایکسیپشن ہے، یہ صرف حضرت علی کے لیے تھا. دوسرا نکاح کر سکتا ہے ہر آدمی، 4 تک کر سکتا ہے نا اجازت. 4 تک کی اجازت ہر مسلمان کو دی گئی ہے. اب بس اتنا ہی جملہ اٹھا لیں گے اب یہ لوگ. ہاں دیکھو ان کے یہاں مولانا صاحب 4 والے لوگ ہیں یہ. ارے سب کے گھروں میں جا کر کے دیکھو 4 والے 4، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے. ہمارے ہاں اجازت ہے، دروازہ رکھا گیا ہے. ہاں ہمارے یہاں سے نکلنے کے لیے 4 دروازے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، ہر دروازے سے باہر نکلو. ایک دروازہ کھلا ہے اسی کا استعمال کرو، جب وہ ٹوٹ جائے تو دوسرا دیکھیں، جب وہ بکھر جائے کچھ ہو جائے تو دوسرا دیکھیں. شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایکسیپشن تھا، حکم تھا کہ جب تک حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں کوئی دوسری عورت سے نکاح ان کے لیے جائز نہیں تھا. یہ ان کا خاصہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص حکم دیا تھا. اور کیوں؟ فرماتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. پھر ان 4 اولاد کے ساتھ ایک بار حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دودھ پلانے والی ماں بھی ہیں، حضرت ام ایمن جو حضور کے والد کی باندی تھی. وہ کہتی ہیں ایک بار میں رمضان کے مہینے میں دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، فاطمہ کے گھر پر گئی تو دیکھا تو وہ تو چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، وہاں پر اندر گھر میں سوئی ہوئی تھی. دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن چکی پیسنے کی آواز آ رہی تھی، آٹا کوئی پیس رہا ہے. تو میں اندر گئی، دیکھا فاطمہ تو سو رہی ہیں اور آٹا پیسا جا رہا ہے، خود ہی چکی پیس رہی ہے. تو حضرت ام ایمن کہتی ہے میں ڈر کے بھاگ کر باہر آ گئی. کہا فاطمہ کے گھر میں یہ چکی خود بخود چل رہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کے گھر میں عجیب و غریب چیز دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ فاطمہ سو رہی ہیں اور ان کے گھر میں چکی پس رہی ہے، آٹا پس رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے بتایا کہ فاطمہ روزے سے تھکی ہوئی ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے گھر کا آٹا پیسنے کے لیے. ان کے گھر کے کام ملائکہ کر رہے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے. اور بچے حسنین کریمین کبھی اگر گھر سے دور چلے جاتے. ایک بار حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ بچے دکھ نہیں رہے. حضور خود ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے 2 بچے حسن و حسین. اور حضور فرماتے ہیں جبرائیل ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے کھڑے تھے.
اس گھرانے کی کیا بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم گھرانہ. اور آج بھی آپ جائیں گے حضور کے روزے پر حاضری دینے کے لیے، جو جالیاں ہیں نا، جو جالیاں ہیں سامنے کی طرف سے حضور کو سلام پیش کر کے آپ نکلتے ہیں، لیکن پیچھے والا حصہ جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہ جالیوں کے اندر حضرت فاطمہ کا گھر آ چکا ہے. یہ جتنی جالیاں ہیں اسی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی آ گیا. وہ ایک ہی گھر تھا حضرت علی کا، جس گھر کے متعلق حکم یہ تھا کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ حضرت علی کو دوسرے کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن ان کے لیے ایک ایکسیپشن اور بھی تھا کہ مسجد میں کوئی بھی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، ناپاک ہیں آپ پر غسل واجب ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا یہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، صرف ان کے لیے. قرآن نے ان کی تطہیر بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیا ہے. تو یہ گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بالکل متصل تھا، بالکل لگا ہوا تھا. اب آخری بات ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سنتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا. ہم دیکھتے تھے کہ حضور جیسا چلتے تھے حضرت فاطمہ ہو بہو ویسی ہی چلتی تھیں. وہ آئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ آخری مرض تھا، یعنی آخری علالت بیماری کی حالت میں. اس وقت حضرت فاطمہ قریب آئیں بستر کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں. اس کے بعد پھر حضور نے ان کو قریب کیا، کہا کچھ اور بات، سرگوشی کی. حضرت فاطمہ مسکرائیں. وہ جیسی اٹھی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں فاطمہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول اللہ کا راز میں افشا نہیں کر سکتی. وہ چلی گئیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا اب اللہ کے رسول کی زندگی ظاہری کے بعد وہ بات تو مجھے بتاؤ جو حضور نے تمہارے کانوں میں کی تھی. حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک بار آتے تھے، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، حضور پورا قرآن انہیں سناتے. اس بار جبرائیل 2 بار آئے، اس سال 2 بار آئے، قرآن 2 بار دور ہوا. اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ اب مجھے یہ لگتا ہے اس مرض میں میرا انتقال ہوگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں نے یہ خبر سنی تو رو پڑی. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے رونا آیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور کہا فاطمہ غم نہ کر، کیا میں تجھے ایک اچھی خبر دوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والوں میں سے، میری ازواج مطہرات، میرے چاہنے والے، ان سب میں سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی آ کر کے ملے گا تو وہ فاطمہ تم ہوگی سب سے پہلے. اور ہوا یہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا بھی انتقال ہو گیا. اور ان 6 مہینوں میں کبھی حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ سفر میں جاتے تھے تو سب سے اخیر میں جس سے مل کر کے جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ تھی. سب سے ملاقات ہوتی آخری میں جس سے ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ ہوتی. اور حضرت فاطمہ سے مل کر کے حضور سفر میں جاتے اور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی حضور ان کو کہہ کر کے بھی گئے کہ فاطمہ آخری اب تم سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے ملنے کے بعد حضور پھر کسی سے نہیں ملے، کسی سے نہیں ملے. اور حضور کی وفات ہو گئی اسی دن. اور حضور نے یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے پاس میرے جانے کے بعد سب سے پہلے کوئی آئے گا تو فاطمہ تم ہوگی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. وہ 6 مہینے تک بھی بیماری رہی. بیماری کس بات کی تھی؟ وہ غم تھا رسول اللہ کے جانے کا، وہ جدائی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکی، مسلسل بیمار رہتی، مسلسل بیمار رہتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت فاطمہ کی کفالت کرنے والی ماں بھی تھیں، ام المومنین ہیں اور حضرت فاطمہ کی ماں بھی ہیں. انہوں نے بچپن میں بھی ان کی کفالت کی، تربیت کی. ام سلمہ وہ کہتی ہیں جب فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے میں ان کے گھر میں رہتی تھی اکثر. اور حضرت علی
جب آتے تھے تو دیکھتے بخار کی شدت سے حضرت فاطمہ بستر پر رہتی، اور ایک دن آیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ نے مجھ سے کہا اماں میرے لیے پانی کا انتظام کرے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کے لیے غسل کا انتظام کیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں فاطمہ نے اتنا بہترین غسل کیا، سب سے بہترین غسل کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد بستر بچھایا، اور ان کے لیے میں بستر بچھا کر دیتی ہوں تو اپنے پہلو کے بل لیٹ جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے رکھتی ہیں۔ ام سلمہ سے کہتی ہیں ام المومنین یا اماں، اے میری ماں، اب اس کے بعد بستر سے مجھے نہ اٹھائیں، اور میں پوری پاک ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی چھوئے نہ، میں پوری پاک ہو چکی ہوں، اب میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں بھلا اس طرح سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ کھڑی تھیں کہ دیکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایسی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جو خود سے غسل کرے، خود سے سب تیاری کرے، خود سے اپنا بچھونا بچھائے اور اس پر سو جائے، اور پھر کہے اپنی ماں سے کہ اب مجھے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں، اب مجھے کوئی نہ چھوئے، میں پوری پاک ہو چکی ہوں۔ اور جانتے ہو آپ کا لقب جو زہرا تھا اسی وجہ سے تھا۔ زندگی میں کبھی کسی کو عورتوں کے معاملات جو ہیں ایام آتے ہیں ان کے ہر مہینے ناپاکی کے، حیض و نفاس کے، اور اللہ نے حضرت فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک رکھا تھا، اسی لیے زہرا کہا گیا آپ کو۔ زہرا وہ سب سے پاکیزہ خاتون تھیں، اور دنیا سے جب رخصت ہوئیں تو خود پاک و صاف ہو کر کے گئیں، اور اس کے وقت آخری وصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں حضرت فاطمہ کی یہ تھی کہ میں انتقال کر جاؤں تو علی آئیں گے تو ان کے پاس میرا اتنا پیغام دے دیں کہ میرے جنازے کو رات کے وقت لے جائیں تاکہ لوگ میرے جنازے کو نہ دیکھیں، لوگوں کے درمیان میرا جنازہ عام نہ ہو جائے، آشکار نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بہت مختصر لوگ شریک ہوئے تھے، قلیل صحابہ تھے، حضرت علی تھے، اور اس کے بعد جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور تقریباً 1344 تک، 1300 یہ 1448، آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1344 ہجری تک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس قبر مبارکہ کے آس پاس بہترین گنبد تھا، مزار مبارک بھی تھی۔ ان ظالم سعودیوں نے اس کو بلڈوزر سے تباہ کیا۔ اب تو اس قبر انور کے قریب بھی کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی نشان لگا کر کے بتائے کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے تو اس کو مار دیا جائے، اس کو روک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں یہ کسی کو نہیں پتا ہے، ناموں کو بھی مٹا دیا، سب کو مٹا دیا۔ دیکھنا جنہوں نے ان چیزوں کو مٹایا وہ خود زمانے سے مٹ جائیں گے، ان کی تاریخیں ختم ہو جائیں گی۔ ظلم و جبروت کبھی زیادہ دیر تک نہیں رہتا، لیکن میرے عزیزو سیدہ کائنات کی یہ زندگی کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا، اس میں بے شمار عورتوں کے لیے بہت سارے نمونے حیات ہیں، بہت سارے آئیڈیل ہیں، اور ہم مردوں کے لیے بھی کہ ان کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، بیٹی کا باپ سے تعلق کیسے، بیوی کا شوہر سے تعلق کیسے، ماں سے اپنی بیٹی کے تعلقات کیسے، یہ سب ایک زندگی میں سموئے ہوئے ہیں۔ اخیر میں پھر میں اس بارگاہ ناز میں اتنا ہی کہوں گا جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے، سیدہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کی آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔